أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. ہمارے اعلامیہ نمبر 441 کا دوسرا آئٹم بعنوان نزول قرآن ایک عظیم معجزہ. ہم کانفرنس ہال میں اس عنوان سے آپ کے جانے پہچانے اسکالر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب کو سننے کے لیے یکجا ہیں. یہ تاریخ اسلام کی 562ویں نشست ہے. آج 14 جولائی 2012 مطابق 23 شعبان 1433 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر کانفرنس ہال گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے. ابھی کمسن خاری کیا نام ہے کمسن خاری محمد شعیب صاحب کی خیرات خوشیلان خیرات آپ نے سماعت فرمائی اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. حضرات جیسے کہ آپ واقف ہیں یہ ہماری ایسی محفلیں ہیں جو رمضان کے قبل ہو رہی ہیں. رمضان میں ہماری محافل نہیں ہوں گی. شاید 23 کو روزہ ہے نا جی 22 کو ہو سکتا ہے لیکن کیلنڈر 22 یا 23 کو ہے تو لہذا ایک مہینہ ہمارے محافل بند رہیں گے. اتوار کا روزہ ہے. اتوار کو چاند ہے یا روزہ ہے پوچھ رہا ہوں میں. اتوار کو شام میں چاند ہے یا روزہ ہے؟ ہفتے کو روزہ ہے. تو بہرحال ہمارے محافل بند رہیں گے. تو اس لحاظ سے یہ 18 جولائی کی محفل کے بعد شاید ہماری محفل نہ ہو. ضرور شرکت فرمائیں. ایسے اہم عنوانات ہیں جیسے 16 جولائی کو پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں وہ ہمیں رمضان المبارک کا قرآنی منشور کے عنوان سے شریعت انفارمیشن سروس کی 453ویں محفل میں اس نشست میں مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کے مانے ہوئے اسکالر ہیں ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین محفل اقبال شناسی کی 676ویں نشست کو فکر اقبال اور درد مندی کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں. 18 جولائی 2012 چہارشنبے کے دن بعد نماز عصر اسی جگہ پر وہ منعقد ہوگی. حضرات اس بارے میں تو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آج کے مقرر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد نے اس کا خیال کرتے ہوئے کہ پس پردہ آنے والے ایام رمضان کے ہیں رمضان المبارک کے ہیں تو انہوں نے یہ عنوان دیا ہے اور مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے کیونکہ وہ ہمیشہ کافی تیاری سے ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں. تیاری کرتے ہوئے آتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہم الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک نسخہ کیمیا انسانیت کو عطا فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا جو ساری انسانیت کے لیے ایک بے مثال اور منفرد معاشرہ رہا ہے۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تاریخ اسلام کی نشست کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ نزول قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خالق کائنات نے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے ترجمے کو پر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم میری نعمتوں کا کتنی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ انسان کی جو سانس ہے اور انسان کا جو چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا اندازہ ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہم دواخانوں میں شریک ہوتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر مال و دولت سے نوازا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر ہم یہ سوچیں یہ پیسہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نہ کرے اور ہم کو یہ آسائش زندگی نہ دے تو فقر و فاقے کے اندر انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے جب انسان اس مرحلوں سے گزرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور جو سب سے بڑا جو تحفہ ہے، سب سے بڑا جو عظیم عطیہ ہے جو امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر ہم حاملین قرآن نہ ہوتے تو نہیں معلوم کہ ہم کہاں کہاں بھٹکتے، ہم کس قدر ہدایت سے دور کر دیے جاتے اور ہم کس گمراہی کے دلدل میں دھنسا دیے جاتے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ہم پر احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا وہ نزول قرآن کا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھروں میں اور خود ہم اپنے ذاتی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج یہ عنوان منتخب کیا کہ رمضان کے روزے جہاں فرض کیے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے مال کو کم کرنا نہیں چاہتا ہے ہم کو بھوک اور پیاس کی شدت سے گزار کر، بلکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا انسان کے اندر؟ لازمی چیز ہے کہ یہ تقوی 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے سے نہیں پیدا ہوگا، یہ تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب خدا کے کلام کو ہم پڑھیں، خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہم میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کا تقوی پیدا ہو۔ اسی لیے آگے کے آیات میں کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ ماہ رمضان کی جو دوسری اہمیت ہے، اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر جو فضیلت عطا کی گئی، جو برکت عطا کی گئی، جو عظمت اس کی بیان کی گئی وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر قرآن مجید کے اوصاف کو اللہ نے کس طریقے سے بیان کیا۔ بہت سارے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے مختلف قوموں کے لیے نازل کیے، ان کو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لیکن قرآن کو جس انداز میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کے مقصد نزول کو خود قرآن نے جو واضح فرمایا، کہا گیا کہ جس میں کہا گیا، جیسے میں نے پڑھا آپ کے سامنے آیت کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، کچھ اصول اور ضوابط نہیں بیان کر دیے گئے، کچھ اخلاقی تعلیمات نہیں بیان کر دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہے،
ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو خیر کی طرف آنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو پاکیزگی سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ بات تمام انسانوں کے لیے کہی گئی۔ ہدی للناس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جتنے انسان اس زمین پر بستے تھے اس وقت جب کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جب تک کہ انسانی آبادیاں بستی رہیں گی تا کہ قیامت کا اعلان نہ ہو جائے، اس وقت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ ہدی للناس وہ بینات من الہدی والفرقان۔ پھر دوسری جو صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، کہ جس کے اندر آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد آپ برائی کی طرف جائیں تو یہ ناممکن بات ہے۔ یا تو آپ نے قرآن کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یا تو پھر آپ نے قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ چنانچہ قرآن مجید ایک معجزہ، میں نے لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ دراصل معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ اس لیے کہ آپ 14 صدیاں پہلے کے اس معاشرے کا تصور کیجئے کہ جس معاشرے کے اندر بہت سارے قوانین تھے، بہت سارے اصول تھے، بہت ساری سماجی ضابطے بنائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس دور کا سماج، اس دور کا معاشرہ ہر قسم کی برائی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ اس مکی معاشرے کا آپ تصور کیجئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ یہ کتاب کوئی تہذیب یافتہ معاشرے میں نازل نہیں کی گئی، یہ کتاب دانشور ماحول میں نازل نہیں کی گئی، یہ کتاب ان کے حوالے نہیں کی گئی جو پہلے سے اہل علم تھے، بلکہ یہ کتاب اس معاشرے میں نازل کی گئی جو لوگ تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھے، جن کے پاس علم اور آگہی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جو اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، ہر قسم کی بدکاری میں مبتلا تھے، جب انہوں نے اپنے آپ کو اس قرآن سے وابستہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آ گیا، کہ آج دنیا ترستی ہے ان برگزیدہ ہستیوں کو دیکھ کر جنہیں تاریخ صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے، کہ کیسا ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، کیسی قربانیاں ان کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کا نزول انسانی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس کے ذریعے خالق کائنات نے اپنے کلام عظیم کے ذریعے بندوں کے سامنے معرفت حقائق اور پیغام ہدایت کی ساری قندیلیں روشن کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حقائق کیا تھے، وہ حقیقتیں کیا تھیں، کہ جہنم کیا ہے، آپ کے جنت کیا ہے، جو لوگ نیک کا عمل کریں گے ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، بدکار لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، یہ کائنات کس طریقے سے سجائی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے معرفت حقائق کو بیان کر دیا، کہ جو حقیقتیں ہیں دنیا کی، وہ حقیقتیں دنیا کے سامنے آ گئی، اور پھر پیغام ہدایت کی ساری قندیلیں روشن کر دی گئی۔ کوئی انسان کل قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جائز کیا ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو معجزہ اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ قرآن اس معاشرے میں نازل ہوا جہاں جہالت اور تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور جہاں مردہ زمین اپنی زندگی کی جولانی کی کشمکش سے جیسے گریز کر چکی تھی۔ اب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ نیکی کی طرف نہیں آئیں گے، لیکن جب نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی جو سب سے ہمدرد شخصیت اس وقت موجود تھی، جس پر یہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس شخصیت کا عالم یہ تھا کہ جو غار حرا کی خلوتوں میں بیٹھ کر غور و فکر کر رہی تھی کہ معاشرے میں جو حبسناکیاں ہیں، معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت جب کہ یہ ہستی انسانیت کو مسائل سے نکالنے، بد اخلاقیوں کا خاتمہ کرنے اور پھر اس معاشرے کے اندر خیر کو فلاح دینے کے معاملے میں مستغرق تھی، غیب سے ایک آواز گونجی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ علق کی آیات جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تنہا بیٹھے ہوئے تھے غار حرا میں، غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر انسانوں کو ہدایت کی طرف کیسے لایا جائے، انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف لایا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیبی آواز دراصل ایک نئے پیغام، ایک نئی تہذیب، ایک نئے تمدن اور ایک حیات بخش پیغام کی طرف انسانیت کو بلا رہی تھی۔ یہ کتاب کا نزول ایسا نہیں تھا کہ جس طریقے سے اخبار روزانہ چھپتا ہے اور اخبار میں مختلف خبریں آتی ہے اور شام ہوتے ہوتے ان خبروں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، دوسرے دن کوئی سو گزرے ہوئے دن کا اخبار نہیں پڑھتا تاکہ کوئی خاص ضرورت ہی ہو۔
ورنہ آبادی کا ایک بڑا طبقہ اس اخبار کو ردی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی کتاب کچھ مخصوص دنوں کے لیے شائع کی جاتی ہے، لوگ اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ردی میں ڈال دیتے ہیں یا اسے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو غیبی آواز تھی، یہ غیبی آواز صرف مکی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے نہیں تھی، یہ غیبی آواز صرف خاص علاقے کے لوگوں کے لیے یا خاص مدت کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ غیبی آواز اپنے اندر ایک نیا پیغام لے کر آئی تھی، ایک نئی تہذیب پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا اور ایک نئے تمدن کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی۔ چنانچہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نزول قرآن ہوا تو پھر ساری دنیا کے اندر حریت اور مساوات کا اس طریقے سے منظر دنیا نے دیکھا کہ کل تک جو لوگ بالکل غلاموں کی طرح جن کو خریدا جاتا تھا جانوروں کی طرح، ان لوگوں کو مساوات کا درس دیا گیا۔ وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے اس کا تم کو جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ زندہ کتاب تھی جس نے پرانے توہمات اور تخیلات کو مٹا کر اس کی جگہ انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام دنیا کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید ایک معجزہ اس لیے کہلایا کہ وہ سارے جو تخیلات تھے، وہ سارے جو رسومات تھے اور جو وہ سارے باطل جو عقائد تھے جس کی بنیاد پر مکی معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا، قرآن مجید کے نزول نے ان سارے توہمات کو، ان ساری جو ہے نا تخیلات کو ختم کر دیا، ختم ہی نہیں کر دیا بلکہ اس طریقے سے مٹا دیا کہ پھر دنیا اس کی طرف جانے کے لیے کبھی راغب نہیں ہو سکی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اس دور میں جو پرستش لوگ کرتے تھے، 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور بات پر قتل و خون اور غارت گری کا معاملہ ہوتا تھا، لیکن جب یہ قرآن کا نزول ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر سے جنگ و جدال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، فتنہ اور فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جس سرزمین پر نزول قرآن ہوا، آج بھی وہاں پر اس گئے گزرے حالات میں جرائم کی شرح دنیا کے تمام ممالک سے انتہائی کم ہے، ساری خرابیاں اپنی جگہ پر ان کے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے گناہ کا جو تصور ہے، ہم یورپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ گناہ کو لوگ لذت کے طور پر اس کو جو ہے نا اپنی انا کی تسکین کے لیے کس طریقے سے اس کو برسر عام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آج بھی وہ سرزمین جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری صحیفہ کو نازل فرمایا، وہاں پر لوگ آج بھی گناہ کے تصور کے آتے ہی بہرحال لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس برخلاف اس کے ان مقامات پر آپ دیکھیں، ان شہروں میں یا ان ممالک میں جہاں پر یہ آیات نہیں پہنچی، اللہ کا کلام نہیں پہنچا یا لوگوں نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، وہاں پر جرائم کی شرح کیا ہے، وہاں پر بد اخلاقیوں کی شرح کیا ہے، تو آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جن توہمات کو اور جن تخیلات کو جو باطل نظریات رکھتے تھے ان کا خلا خما کر دیا، اس کے نتائج اور اس کے پوری ساری چیزیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کو معجزہ اس لیے قرار دیا گیا کہ اس کی تعلیمات نے آپسی منافرت اور بے ضابطہ زندگیوں کو اصول اور قواعد عطا کیے کہ انسان کی زندگی بے لگام تھی، انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے کسی کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، مجھے کسی کا کوئی خیال رکھنا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی آیات نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپسی منافرت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ ہمدردی اور محبت کا ایسا دورہ شروع ہوا کہ اہل ایمان کے درمیان میں وہ محبت پیدا ہوئی جس کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء رحماء بینہم، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مومنین کی، اہل ایمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ کارنامہ رہا۔ پھر اسی طریقے سے قرآن ایک زندہ معجزہ اس لیے کہلایا اور لوگوں نے اس کو اس لیے قبول کیا کہ یہ قرآن مجید نے جن اصولوں کو بیان کیا، یہ اصول صرف کاغذی سطح پر محدود نہیں رہے بلکہ اس کا پیام پوری انسانیت کے نفع بخش ثابت ہوا۔ جہاں جہاں قرآن کا یہ پیغام پہنچا وہاں انسانیت کے لیے ہمیشہ نفع ہی ہوا، وہاں ان کے لیے کوئی قسم کا خسران، کسی قسم کا نقصان ہم کو دیکھنے میں نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ
उम्मत मुस्लिमा जिसने कुरान के दामन को थामा वो कैसर और किसरा पर फतह याब हो सके और दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके ज़ेर नगी आई। हज़रत उमर फारूक का दौर खिलाफत आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा यही कुरान मजीद था, यही वो तालीमात थे कि जिसके नतीजे में खलीफे दुव्वम ने 10 लाख मुरब्बा मील पर अपना खिलाफत के निज़ाम को कायम फरमाया। ये एक छोटे से इलाके में कुरान नाजिल हुआ, लेकिन थोड़े ही अरसे के अंदर आप देखते हैं कि 10 लाख मुरब्बा मील पर लोगों ने इन कुरान की आयात पर ईमान लाया और कुरान की आयात की बुनियाद पर एक माशरा नहीं बल्कि एक ममलिकत को तश्कील दी गई और खलीफतुल मुस्लिमीन ने कुरान की एक आयत के मुताबिक लोगों के हुकूक को अदा किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। तो ये कुरान मजीद का एजाज और ये इसका अपना कारनामा और ये इसका मोजज़ा है। और फिर कुरान ने अपने नुज़ूल के साथ ही उन सारी जाहिली अज़बियत को और आबा परस्ती को जिस पर मक्की माशरा और वहाँ के लोग फ़क्र मुबाहत करते थे, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके उनके अंदर तक़वा, परहेजगारी और पाकीज़गी की ऐसी खुसूसियात पैदा की कि दुनिया हैरान है कि कुरान के पढ़ने वालों में ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ। आप जानते हैं कि कुरान के नुज़ूल से पहले उनके पास मुख्तलिफ किस्म की जाहिली अज़बियतें थी। लोग खानदानों की बुनियाद पर फख्र करते थे कि मेरा ताल्लुक तो कुरैश से है और मैं सबसे बरतर हूँ, मैं सबसे आला हूँ, मैं जो है ना मेरा जो जिस्म का जो रंग है वो बहुत ही गोरा है, मुझे काले से कोई निस्बत नहीं हो सकती है। इस किस्म की जाहिली असबियतें हम देखते हैं कि मक्की माशरे में पूरी तरीके से फैली हुई थी और फिर उस पर फ़क्र मोहब्बत यानी उस पर यह किया जाता था, फ़ख्र किया जाता था कि साहब हम तो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ये हसब और नसब है। लेकिन कुरान मजीद ने उसके ज़रिए से उन सारी चीज़ों को ख़त्म फरमाया और ऐलान किया कि या अय्युहन्नास, कि जिसके अंदर ये कहा गया कि तुम सब या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि कुरान मजीद ने जाहिली अज़बियत को ख़त्म फरमाया, ख़ानदानी जो दादागिरी थी और जो कबीलों की जो चौधराहट थी, उन सारी चौधराहट को ख़त्म करके ऐलान फरमाया, ऐ लोगों हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। आज हम आज़ादी निस्वां के नारे सुनते हैं, आज औरत की आज़ादी की हम बात करते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले एक मर्द और एक औरत दोनों के ताल्लुक से कहा कि तुम दोनों को पैदा किया गया और तुम्हारी शाखें और कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये कबाइल का बनाया जाना, ये ख़ानदान, ये बरादरी, ये आपका समाज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खानों में बंटना, ये दरअसल एक दूसरे की पहचान के लिए, ये कोई मरातिब नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि साहब फला का ताल्लुक फला ख़ानदान से है तो वो बहुत आला है, वो बहुत बरतर है, बल्कि कुरान ने कह दिया कि बेशक तुम में सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। यानी तक़वे को म्यार बनाया। कुरान ने इंसान की रंगत को या उसके ख़ानदान को या उसके कबीले को या उसके शहर को उस बुनियाद पर यह नहीं कहा कि तुम लोगों से बरतर है, तुम लोगों से आला है, बल्कि कहा गया तुम में जो मुत्तकी है, तुम में जो तकवा रखते हैं उनको जो है ना ये बरतरी का मुकाम दिया गया। फिर उसी तरीक़े से कुरान का ये मौजज़ा है कि उसने इंसानी समाज के अंदर अदल व इंसाफ की ऐसी सज़ा साजगार फिजा पैदा की कि इसने ज़रख़रीद गुलामों को आका के मनसब पर फायज कर दिया। ये एक ऐसा अजीम शान कारनामा है नुज़ूल कुरान का कि जो लोग हम देखते हैं कि खरीदे जाते थे गुलामों की हैसियत से, जिनकी अपनी कोई फिक्र नहीं हो सकती थी, जो कोई राय का इजहार नहीं कर सकते थे, जो अपने आका के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, आप देखते हैं कि ये कुरान का एजाज है और ये कुरान का मुजज़ा है कि उसने उन लोगों को जो माशरे में पस्त करके रख दिए गए थे, वो लोग उन लोगों को जिनकी कोई आवाज़ की अहमियत नहीं थी, जिन पर मजालिम ढाए जाते थे और जिनके कोई हुकूक नहीं दिए जाते थे, ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि ये कुरान ने और कुरान के मानने वालों ने इख्तिदार के मनसब पर बिठाया, वो फैसले करने वाले बने, वो जो है सो हुकूमत में शरीक किए गए। चुनांचे आप जानते हैं तारीख़ इस्लाम का मशहूर वाक़या कि सियाफ़ाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तेह मक्का के दिन काबे की छत पर चढ़कर अज़ान देते हैं। ये एक गैर मामूली वाक़या था मक्के के अंदर, क्योंकि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक ऐसा शख्स जो हबशी है, जो गुलामों से ताल्लुक़ रखता है, जिसकी कोई समाजी हैसियत नहीं है, जो है ना समाज में कोई मर्तबे का और मुकाम रखने वाला शख्स नहीं है, लेकिन मक्का फतेह हुआ है और सहाबा की जमात दर जमात मौजूद है,
जलील क़द्र सहाबा मौजूद है, ऐसे ऐसे लोग मौजूद है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदाए दिन से आपके साथ थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक गुलाम को यह मौका दिया कि वो हरम काबा पर खड़े हो और अज़ान दे। मुशरिकीन मक्का इस पर इजहार हैरत करते हुए कहने लगे, क्या ये सियाफाम गुलाम काबे की छत पर चढ़कर अज़ान देता है? आप जानते हैं कुफ्फार का ये तंज सुनकर वो आयत कुरानी नाजिल हुई जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ये कुरान मजीद की आयत दरअसल उसी वक्त नाजिल हुई जब हज़रत बिलाल ने हरम काबा पर खड़े रहकर अज़ान दी तो कुफ्फार मक्का ने कहा, यह ऐसा कैसा दीन है, या ऐसी कैसी शरीयत है, या ऐसे कैसे तुम्हारे रसूल हैं कि जो बड़े बड़े लोग तुम्हारे सफ में मौजूद हैं, जिनका बड़ा खानदान है, जिनका बड़ा हसब व नसब है, लेकिन उन सब को छोड़कर एक ऐसे आम शख्स को ये एजाज आज के दिन दिया गया। इसका जवाब अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान रिसालत से नहीं दिया, बल्कि कुरान ने इसका जवाब दिया कि आज वो सारे बातिल अकायद खत्म कर दिए गए, खानदान की जो चौधराहट थी वो खत्म कर दी गई। हज़रत बिलाल की कुर्बानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, हज़रत बिलाल का इस्लाम से इतना इश्क है कि उसकी बुनियाद पर यह हक़ उन्हीं को दिया गया कि वो हरम काबा पर छत पर चढ़कर अज़ान दे सकें। तो ये दरअसल कुरान मजीद का एजाज़, ये कुरान मजीद का आप समझे कि ये मोजज़ा था। और फिर उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि अगर किसी तालीम याफ्ता माशरे में, तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ माशरे में अगर कुरान मजीद नाजिल होता तो हम ये कह सकते थे आज के दौर में कि साहब वो लोग तो बड़े पढ़े लिखे थे, वो बड़े साइंसदान थे, वो बड़े माहिरीन फन थे, उन्होंने कुरान को समझा, हम तो अनपढ़ हैं, हम जानते नहीं हैं, हम इल्म से दूर हैं, हम कुरान को कैसे समझेंगे। एक मुहक्किक ने लिखा है, मैं कोट करता हूं यहां पर, कि इस किताब हिदायत के अव्वलीन मुकातिब जज़ीरे अरब के वो उम्मी थे जो तहजीब व तमद्दुन से दूर थे, लेकिन हक़ाइक़ व मारिफत के गोहरे गिरा माया को चुन लेने के हुनर से वाकिफ थे। ये मक्के वालों की खासियत थी कि वो अगरचे के इल्म से दूर थे, इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी करार दिया गया। और उम्मी का तर्जुमा नौज़ुबिल्लाह अनपढ़, जाहिल या नहीं पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल ने खुद हज़रत जिब्राइल से कहा कि मैं उम्मी हूँ। चुनांचे उम्मी की तारीफ ये की गई कि वो लोग उस इल्म से वाकिफ नहीं थे जो रस्मी उलूम है, लेकिन वो चीज़ को जानते थे, हक़ाइक़ मारिफत को जानते थे, और वो साफ़गोई और सादगी, फसाहत और बलागत उनका तुर्रे इम्तियाज़ था, ये अरबों का तुर्रे इम्तियाज़ था। और उसी बुनियाद पर हम देखते हैं कि जब कुरान मजीद उनके सामने आया तो उसके सहर से वो मुतासिर हुए बगैर न रह सके। यानी कुरान की आयत को उन्होंने समो लिया, पूरी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जारी कर लिया। फिर आप देखते हैं कि इस अजीम मोजज़े ने माशरे की वो काया पलट दी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया कि माशरा किस किस्म के खराबे में था। और इस अजीम मोजज़े से हम ये भी देखते हैं कि ज़माने ने उसकी गवाही दी कि ये अजीम मोजज़ा किस तरीक़े से दुनिया में फैलता चला गया। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों ने कुरान मजीद की आयत को बदलने की कोशिश की, बहुत सी तौर बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात की भी कोशिश की गई कि कुरान के मिनुअन नौज़ुबिल्लाह कोई किताब दुनिया के सामने ला कर रख दी जाए ताकि लोग यकीन कर ले कि ये भी अल्लाह का कलाम है। लेकिन लोगों ने फौरी ऐलान किया और महसूस किया कि ये बातिल चीज़ है, ये गलत चीज़ लोगों के सामने पेश की जा रही है। चुनांचे 14 सदियों के अंदर हम देखते हैं कि कुरान के मुकाबले में बहुत सारी चीज़ों को घड़ा गया, लोगों की जानिब से तहकीक की गई, रिसर्च किया गया, लेकिन इसके बावजूद ना कुरान के मिसल तो बहुत बड़ी बात है, कुरान जैसे एक आयत भी दुनिया नहीं पेश कर सकी है। ये कुरान का मोजज़ा है कि इसकी जो आयात हैं, इसके अंदर जो तफसील बयान की गई है, जो वाक़यात बयान किए गए, आप देखते हैं कि दुनिया ने लाख कोशिश करने के बावजूद इस नौयत की एक आयत भी नहीं पेश की गई, इसलिए कि कुरान का ये दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई रद्द बदल दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी हस्ती नहीं कर सकती है। दुनिया में सारे लोग मिलकर भी एक बैठ जाए तो इसके ज़ेरो ज़बर में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। चुनांचे आप देखते हैं कि आज 21वीं सदी का एक दहा गुजरने के बावजूद वक्त इस बात की गवाही देता है कि ज़माना चाहे कितना बदल जाए, इस ज़ाब्ते रब्बानी की सदाकत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी आप देखते हैं कि चैलेंज करने वालों ने चैलेंज किया, लेकिन इसके बावजूद इस नौयत का कोई कलाम दुनिया के सामने नहीं पेश किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल ये है कि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले भी ये बात कही थी, व इन कुंतुम रैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन। क्या है लोगों, अगर तुम ये समझते हैं कि अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी और का कलाम है,
تو اس جیسا کوئی کلام تم پیش کرو، لیکن قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اور وہی چیلنج آج بھی باقی ہے۔ اور پھر قرآن کی جو حفاظت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو کس طریقے سے محفوظ کر دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن صرف قرآن شریف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ 7 سال کا بچہ، 10 سال کے بچے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اور ان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 30 پاروں کو محفوظ کر دیا۔ تو اس طریقے سے قرآن ایک زندہ معجزہ کہلایا، کیونکہ اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی کہ اس کو نہ زمان اور مکان کی کوئی قید ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص علاقے کا اس کو جیسو تعین کر دیا گیا کہ نہیں صاحب عرب کے لوگ ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور عجم کے لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن صرف عربوں کے نازل ہوا اور دیگر ممالک کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ یہ قرآن قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے نازل کیا گیا، بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ زمان اور مکان کی حدوں سے پار ہو گیا، یہ ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر انسانی آبادی کے لیے ہے۔ ہر انسانی آبادی نہیں بلکہ آبادی کے اندر بسنے والے ایک ایک فرد کے لیے قرآن ہدایت کا راستہ ہم کو بتاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اپنی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کس طریقے سے انسانوں کے لیے ایک معجزہ ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو نازل کیا ہے ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے، بڑا سا بڑا مفکر کوئی کام کر کے چلے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کام سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کے ماننے والے اس کے کام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کی دوبارہ اشاعت اس وقت عمل میں آئے گی جبکہ اس کے ماننے والے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی اصلاح کا کام ہے تو اس کے دنیا کے جانے کے بعد لوگ تیار ہوں وہ کام کرنے کے لیے، لیکن قرآن مجید کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم خود اس کو محفوظ کرنے والے ہیں، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 14 صدیاں پہلے نازل کیا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اس طریقے سے لیا کہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ممالک بنتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، قومیں زمین پر آئیں گی اور جائیں گے، لیکن اللہ کا کلام منوعاً اسی حیثیت میں اور اسی حالت میں باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لیا ہے۔ ہمارے پاس ذہنوں میں بعض وقت غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ صاحب دینی مدارس ختم ہو جائیں گے تو اسلام کا کیا ہوگا، علماء ختم ہو جائیں گے تو قرآن کا کیا ہوگا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے تو قرآن کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ اچھی چیز ہے، دینی مدارس کو قائم کرنا چاہیے، علماء کی عزت کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو عالم بنانا چاہیے، خود دین کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ سوال میں سمجھتا ہوں ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ دینی مدارس ختم ہو جائیں گے، دینی جماعتیں ختم ہو جائیں گی تو قرآن کا کیا ہوگا۔ قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کی حفاظت اللہ نے لے لی اپنے ذمے۔ ہائے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے اقبال نے بڑی طویل نظم لکھ دی ہے کہ تاتاری آئے، حملہ کیے، مسلمانوں کو نیست و نابود کیے، لیکن اسلام زندہ رہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ قرآن کو مخاطب کر اقبال نے کہا کہ اسلام اور قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ لازوال نعمتیں انسانوں کے لیے جو قیامت کے آنے تک بہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہیں گی، چاہے دنیا میں کوئی جماعت رہے نہ رہے، چاہے دنیا میں مسلمان رہے نہ رہے، لیکن اللہ کا کلام باقی رہے گا۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معجزے کو اس طریقے سے نہیں ختم کر دے گا کہ کل دنیا والے یہ نہ کہیں کہ صاحب فلاں کے لیے تو قرآن موجود تھا، آج ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے تھے، 14 صدیوں کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دوران کے اندر کتنے نظام آئے، کتنے مذاہب آئے، کتنے مذہبی پیشوا آئے اور یہ سب چلے گئے، لیکن قرآن موجود ہے، اسی لیے ہم بھی ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور قرآن نہ ہوتا تو لازمی چیز ہے کہ ہم بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے، ہم بھی جو نا ضلالت کا شکار ہو جاتے، اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن ایک معجزہ ان لوگوں کے لیے بن جاتا ہے جو لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، جو اس پر تفکر کرتے ہیں، جو اس پر تدبر کرتے ہیں۔ قرآن نے خود اپنی مقصد وصول کو بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں رکھا، سورہ ابراہیم کی آیت، پہلی آیت،
अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला कहता है अलिफ लाम रा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कुरान अल्लाह ताला ने कहा ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाओ, उनके रब की तौफीक से उस खुदा के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। तो ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का ये एक मोजज़ा है कि ये लोगों को तारीकों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, हिदायत की तरफ लाता है, गुमराही से निकाल कर उसे तौहीद की तरफ लाता है, उसे एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाता है, उसके अक़ीदे को, उसके मामलात को, उसकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लाता है। तो ये कुरान मजीद है। कुरान मजीद ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लें अब ये सवाब मिल गया, अब ये सवाब किस तरीक़े से हमको मिलेगा, खबर में किस तरीक़े से कुरान काम आएगा, आखिरत में कैसे काम आएगा, ये अपनी जगह पर है, लेकिन खुद इंसान को दुनिया में अगर तारीकी से निकलना है, गुमराही से निकलना है, बुराइयों से निकलना है, तो कुरान इंसान को हिदायत की तरफ लाता है, हिदायत का रास्ता उसको बताता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये कुरान मजीद का ये जो मोजज़ा है, ये मोजज़े के ताल्लुक़ से कुरान ये कहता है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, जैसा हम आम तौर पर अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर या नासमझी की बुनियाद पर हम ये समझे कि दुनिया के किताब की तरह ये भी एक किताब है, अगरचे के ज़बान से हम नहीं कहते, लेकिन अमल से तो यही साबित हो रहा उम्मत मुस्लिमा का मामला कि एक अखबार पढ़े तरह एक पढ़ लो कुरान को, रमज़ान आया है कुरान को पढ़ लो, कोई बीमार हो गए कुरान को पढ़ लो, कोई दुनिया से गुजर गए कुरान को पढ़ लो, कोई मुसीबत आ गई है कुरान को पढ़ लो। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन असल जो चीज़ है वो क्या है कि ये कुरान की अज़मत को हम नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है। हम बार बार ईसाल सवाब के मौके पर यह आयत पढ़ते हैं सूरह हश्र की, याद दहानी के तौर पर मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर यह आयत आपने पढ़ी होगी कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु ख़ाशिय्यन मुतसद्दियन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ उसकी ख़शियत से रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का मुकाम है कि कुरान एक ऐसी चीज नहीं है कि सरसरी तौर पर इंसान पढ़े और चले जाए और वो उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। कुरान की अजमत तो ये है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ इस कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके अंदर वो कुव्वत है, इसके अंदर वो जबरूत है, इसके अंदर वो ताकत है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का मामला क्या है कि इस मोजज़े को रखते हुए जो एक जिंदा मोजज़ा है हमारे सामने, लोग मोजज़ों को तलाश करते हैं, हालांकि कुरान एक जिंदा मोजज़े की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इसके बावजूद हमारा मामला कुरान से क्या है कि मखसूस अय्याम में कुरान को पढ़ लेना, मखसूस वक्त में कुरान को पढ़ लेना, मखसूस लोगों के लिए कुरान को पढ़ लेना, हमने अपना कुरान से रिश्ता इतना ही रखा है, जबकि कुरान ये कह रहा है कि इसको तुम हमेशा पढ़ना है, हमेशा इस पर गौर फिक्र करना है, क्योंकि कुरान एक जगह कहता है कि कुरान उन लोगों के लिए बड़ी बरकत वाली किताब है ताकि लोग उसके आयात पर गौर फिक्र करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें, कि कुरान सबक लेने के लिए है, कुरान नसीहत है, कुरान इबरत है, कुरान बसीरत है। ये सारी चीजें कुरान के अंदर बयान की गई है। कौमों का तस्करा किया गया ताकि इंसान उससे इबरत हासिल करे कि जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम को नहीं माना, रसूलों को झुटलाया, कुरान मजीद के अंदर बेशुमार कौमों का जिक्र आपको मिलेगा। कौम बनी इसराइल का जिक्र तो बड़ी तफसील से बयान किया गया, क्यों? ताकि उम्मत मुस्लिमा हामिलीन कुरान इससे इबरत हासिल करें। कुरान मजीद एक सबक है, यह सबक यह ऐसा है कि जिसके जरिए से आप अपनी रोजाना की जिंदगी को सुधार सकते हैं, कौन सी चीज को इख्तियार करना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, इन सारी चीजों का असबाक आपको दरअसल कुरान मजीद में मिलते हैं। फिर उसी तरीक़ा से कुरान मजीद का मामला क्या है कि कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि इसको पढ़ लिया जाए। कुरान ये कहता है सूरह नाम में, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन फत्तबिहू वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून, के कुरान जो हामिल कुरान है, जो आशिक कुरान है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि तुम उसकी पैरवी करो, कुरान की पैरवी करो। कुरान नुज़ूल कुरान के बाद खास तौर पर अहले ईमान का यह सवाल करना बेमानी हो जाता कि हम किसको माने, हम किसके नक्शे कदम पर चलें। यह सवाल बार बार हमारे सामने आता हमारे माशरे के अंदर कि साहब दुनिया में कोई आइडियल है ही नहीं। आलिम को देखिए तो आलिम के अंदर वो सिफात नहीं है जो सिफात होनी चाहिए, मुफ्ती को देखिए
تو اطمینان قلب نہیں ہے کہ صاحب کیا فتوے دے رہے ہیں. لیڈر کو دیکھیے اس کی زندگی میں شروع سے آخر تک جھول ہم کو نظر آتا ہے. مقرر کو دیکھیے تو زبان سے تو بہت اچھے الفاظ ہیں لیکن دل جو ہے تو برائیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ دیکھ کر ہم ہیلا تلاش کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا بری ہے لہذا میرا اگر برا ہونا ہے تو کون سی غلط بات ہے. یہ ایک وسوسہ اور یہ ہمارے دل میں بٹھا دیا گیا دنیا میں سب برے ہیں. عالم برا ہے, مفتی برا ہے, کسی کی پیروی کرنا نہیں ہے کیونکہ کوئی کسی کے نقش قدم پر ہم کو چلنا نہیں ہے کیونکہ سب ہمارے جیسے ہیں. یہ کہہ کر ہم کل اللہ کے دربار میں بچ نہیں سکتے. کیوں نہیں بچ سکتے ہیں؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی عالم کی, کسی مفتی کی, کسی لیڈر کی, کسی ایکٹر کی یا کسی فلاں اور فلاں کی پیروی کی بات نہیں کی بلکہ یہ کہا قرآن نے کہ تم فتبعوا, تم اس کی اتباع کرو, یعنی قرآن مجید کی تم پیروی کرو. قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا اس کی تم پیروی کرو, اس کو تم فالو کرو اور تم اس پر چلنے کی کوشش کرو اور پھر تقوی کی روش اختیار کرو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیوں پیدا ہو؟ بعید نہیں کہ تم پر اللہ رحم کرے. آپ جانتے یہ لفظ ہم سنتے بار بار, اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے, اللہ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں آ رہی ہے. دنیا میں اتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں, اتنی بڑی بڑی آبادیاں مسلمانوں کی ہے لیکن سب سے زیادہ پریشان مسلمان, سب سے زیادہ مایوسی کا شکار مسلمان. ہر قسم کا جو ہے نا صورتحال آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو مایوسی نظر آئے گی, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم اس وقت کرے گا جب تم قرآنی تعلیمات کی اتباع کرو, پیروی کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو. وہ دو صفات کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اللہ کا رحم تلاش کرے تو لازمی چیز ہے کہ اللہ کا رحم اتنا آسانی سے نہیں آئے گا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے, فتوحات دیکھیے آپ. یہی ماہ رمضان ہے, رمضان کی کئی فضیلتیں ہیں, رمضان کے ایام کی تاریخی بڑی اہمیتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف تو روزوں کا ذکر کیا گیا رمضان میں, دوسری طرف قرآن کا ذکر کیا گیا, تیسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان میں قرآن کے ماننے والوں کو ایسی ایسی فتوحات نصیب کی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. 17 رمضان کی تاریخ آتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان تاریخ اسلام کا نہیں پوری انسانی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے. کیوں یادگار دن ہے؟ کہ 313 اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی. جو معرکہ بدر ہوا, بدر کا جو معرکہ ہوا, پہلی جو جنگ ہوئی حق اور باطل کے درمیان میں, پہلا جو یہ معرکہ تھا جہاد کا, آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313 تھے اور مشرکین مکہ کتنے تھے؟ 1000 تھے. پھر ساز و سامان کو اگر آپ جائزہ لیں گے, آپ پوری کتابیں پڑھیے تاریخ کے, آپ کو معلوم ہوگا کہ 313 کے پاس کوئی ایسے ہتھیار نہیں تھے کہ جس سے وہ مقابلہ کر سکیں, لیکن 1000 کے لشکر کے پاس ہر قسم کا ہتھیار تھا, ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے اور پھر یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کامیابی ملے گی. ظاہری طور پر یقیناً ان کو کامیابی ملنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار تقوی کو بنایا تھا. لہٰذا تقوی کس طرف تھا؟ اہل حق کی طرف تقوی تھا. قرآن پر کون عامل تھے؟ اہل حق عامل تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو کامیابی عطا کی اور آج تک انسان حیران ہے کہ آخر یہ کامیابی کیسے ملی, کیسے ملی. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی ایمان کو مضبوط کیا, ان کے قدم بھی جما دیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا. قرآن مجید میں آئے تھے, آپ پڑھ لیجئے. کہا کہ اللہ کا رسول آپ غمگین مت ہوئیے, آپ پریشان مت ہوئیے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور کل جب سورج نکلے گا اور جب حق و باطل کا معرکہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کامیابی بتا دی, تائید بتا دی. آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن دور دور تک آپ کو بڑی طاقتوں سے چھوڑیے چھوٹے لوگوں سے بھی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے, ان لوگوں سے بھی نہیں مل رہی ہے جو تعلیم میں آپ سے پیچھے ہیں, معیشت میں آپ سے پیچھے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیا, ہم نے مادی چیزوں پر بھروسہ کر لیا اور اللہ کے اس کلام کی عظمت کو اور اللہ کے اس کلام کی جو طاقت ہے اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا جو قرآن مجید سے تعلق ہے وہ ایک رسمی تعلق بن گیا ہے اور یہ رسمی تعلق ایسا ہو گیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے بس پڑھ لیے تو ثواب مل جائے گا, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. حالانکہ یہ کتاب یہ ثواب بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے امراض کا یہ علاج بھی ہے, ہر قسم کے مسائل کا یہ حل بھی ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زندہ معجزے کی اگر ہم نے قدر نہیں کی، اگر ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو جس انداز میں سمجھنا ہے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، جس طریقے سے عمل کرنا ہے اس طریقے سے اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اور اس کے پیغام کو جس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے اگر ہم نے پہنچانا کی کوشش نہیں کی، تو ہم یوں ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن رسول خود کھڑے ہوں گے، اور رسول کھڑے ہو کر امت کی سفارش نہیں کریں گے، ان کی شفاعت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک اور محجور کر چھوڑا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو متروک سمجھا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کو اپنے دنیوی مسائل کے حل کے لیے، تجھ سے خوشنودی کے لیے انہوں نے قرآن کو ذریعہ نہیں بنایا، قرآن کو جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کی ضروری نہیں سمجھی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اب تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے میں مقدمے کو، اب تو ان کے ساتھ جو فیصلہ کرتا ہے کر۔ آپ اندازہ کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کرنا، کیا یہ کوئی شکایت معمولی شکایت ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا بندوں سے سوال نہیں کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ان کو جو ہے نا اس چیزوں سے نہیں گزارا جائے گا جو ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآنی تعلیمات کو نہیں مانتے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس لمحے اور اس مہینے کی جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہے، اور قرآن مجید نے جس انداز میں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے میں قرآن مجید سے زیادہ اور کوئی ذریعہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا چاہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، اور پھر ان 30 دنوں کے اندر ہم میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے، ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی، ہم اپنی معاشرتی زندگی میں بھی، ہمارے اپنے معاشرے کے مسائل کے حل میں، ہمارے اپنی قوم کے مسائل کے حل میں ہم قرآن کو حجت بنائیں، ہم کسی اور کو حجت نہ بنائیں، ہم کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، ہم کسی اور کی پیروی نہ کریں، بلکہ قرآن کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ ورنہ آپ یاد رکھ لیجئے یہ قرآن مجید جس کا نزول ہوا تھا اور جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ بے اعتنائی برتی، اس کے ساتھ ہم نے غفلت برتی، اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ بس اس کو یوں ہی پڑھ لیا جائے، تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کو اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہٰذا اگر ہم کو بدلنا ہے، ہم میں تبدیلی لانا ہے، ہم کو سچے اور پکے مسلمان بننا ہے، اللہ کے اطاعت گزار بندے بننا ہے، تو ہم کو بہرحال قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور اس معجزے کو اپنے زندگی میں آزمانا ہوگا، اور جب ہم آزمائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایک معجزانہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ان تعلیمات سے اور اس کے پیغام سے کما حق واقف ہونے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔